اور یہ حدیث بخاری کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اختیار۔ پھر دیکھیں رب ذوالجلال نے یہ اختیار بھی دیا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے اپنی دلائل النبوہ کے اندر، اور امام ابو نعیم نے اس کو حلیہ میں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خصائص الکبریٰ میں۔ یہ وہ محدث ہیں کہ جن کی بیان کی ہوئی حدیث کی سند اتنی مضبوط ہے، اور محدث تو حدیث کی سند دیکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جو خود محبوب سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ وہ جنہیں جاگتی آنکھوں سے کئی مرتبہ محبوب کا دیدار ہوا، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ ایک غزوہ کے موقع پر جب کسی سے یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان سے کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہوا تو صحابہ نے شکایت کی کہ محبوب کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا۔ اب دیکھو یہ بھی محبوب کا علم ہے، حدیث کا ایک لفظ اہل سنت کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے۔ بلایا بھی انہیں کہ جن کے تھیلے میں کچھ تھا، کسی اور کو آواز نہ دی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر صحابی کے پاس کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ کہتے بقیہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، مجھے بلایا اور فرمایا بتا تیرے توشادان میں کیا ہے؟ کہتے میں نے حضور کے سامنے آ کے اپنا توشادان جو تھیلا تھا اسے جاڑ دیا۔ اس میں ایک روایت میں ہے 10 سے زائد کھجوریں تھی، اور ایک روایت میں باقاعدہ تعداد بیان کی گئی کہ وہ 21 کھجوریں تھی۔ 21 کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان کو گنا گیا، ان کی تعداد 21 تھی۔ کہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں رکھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، برکت کی دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر محبوب نے وہ کھجوریں میرے تھیلے میں ڈال دی، اور فرمایا ابو ہریرہ یہ جو لشکر ہے لشکر اسلام، ان میں 10 بندوں کو بلا کے لا۔ کہتے 10 بندے آئے، ان کے سامنے میں توشادان سے کھجوریں حضور خود نکال کے دسترخوان پہ رکھتے، وہ پیٹ بھر کے کھاتے۔ فرمایا تم چلے جاؤ 10 کو اور بلاؤ۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں 300 ان کی تعداد تھی، اور ایک روایت میں 500 ہے۔ اتنی تعداد سارے صحابہ نے پیٹ بھر کے، وہ ہمارے جیسے جو 2-3 کھجوریں کھا کے پیٹ بھر جائے یہ نہیں، وہ عرب کا ماحول ہے کہ جن کی غذا ہی کھجور ہے، تو ایک ایک نے پھر کھائی کتنی ہوگی؟ تو کہتے پیٹ بھر کے سارے لشکر نے کھائیں، لیکن کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ میرے محبوب نے وہ توشادان مجھے دے دیا، دے کے فرمایا اے ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ اذا اردت ان تاخذہ منہ شیئا فادخل یدک، کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ جب بھی تجھے حاجت پیش آئے کھجور کھانے کی، تھیلے میں ہاتھ ڈالنا، جتنی چاہو گے نکلتی رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اونڈیلنا نہیں، کھول کے دیکھنا بھی نہیں، اونڈیلنا بھی نہیں، ہاتھ ڈالنا ہے، کھجوریں نکالنی ہے، جتنی چاہو گے نکلیں گی۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کتنی کھائی ہے؟ کہتے ہیں فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَيَاةَ النَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ۔ کہتے ہیں حضور کی ظاہری حیات میں بھی کھجوریں کھاتا رہا، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا پھر بھی کھاتا رہا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان غنی کے دور تک میں کھجوریں کھاتا رہا۔ کہتے حضرت عثمان کا دور تھا، گھر میں چوری ہوئی، چور آیا تھیلا اٹھا کے لے گیا، لیکن اگر ساری زندگی بھی سے میں کھاتا رہتا کھجوریں کبھی ختم نہ ہوتی۔ پھر اگلی بات اس سے بھی کمال کی ہے، کہتے ہیں الا اخبرکم کم اکلت منہ، کہتے میں تمہیں بتاؤں کتنی کھائی ہے۔ اب یہ چونکہ عرب کا ماحول ہے اور انہیں پتا ہے، وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی نکلی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اکثر من 200 وسق، کہتے ہیں کہ 200 وسق سے زائد کھجوریں یہ میں نے کھائی ہیں۔ وَأَخَذْتُ مِنْهُ 50 وسقا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں 50 وسق سے زیادہ کھجوریں میں نے اللہ کے راستے میں خیرات
جن کا آج اگر اندازتاً تخمیناً اگر حساب لگائیں تو وہ 15,000 من کھجوریں بنتی ہے. تو سوچو تعداد تو 21 تھی، یہ 15,000 من آئی کہاں سے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. یہ اختیار ہے کہ تھوڑی سی چیز جو ایک مٹھی میں سما جاتی ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اختیار ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ ہاتھ پھیرے تو اللہ اس چیز کو اتنا کثیر بنا دیتا ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دو جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں.